نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، یہ فضائل صدقات ہے۔ یہ فضائل صدقات شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے لکھی ہے، جو تبلیغی جماعت والے اسے پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، لوگوں کو اس کے ذریعے ترغیب دیتے ہیں، اس کی تعلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہ فضائل صدقات بہت ہی تکلیف دیتی ہے غیر مقلدین کو۔ اس پر بہت سارے اعتراضات کیا کرتے ہیں۔ ایک بڑا اعتراض اکثر کیا کرتے ہیں، وہ آپ سن لیجئے توصیف الرحمان کی زبانی۔ تو فضائل صدقات اکثر بھائیوں کے گھر میں آپ کو مل جائے گی، اس کو اٹھائیے۔ اگر وہ کتب خانہ فیضی لاہور کی چھپی ہوئی ہے تو اس کا پیج 558 اس کو پڑھیے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں: اے اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں۔ تعالی اللہ عما یقول، جو تو ہے وہ میں ہوں۔ میں اور تو خود شرک در شرک ہیں۔ یہ کاغذ اس کاغذ کا شریک ہے، پارٹنر ہے۔ یہ بھی کاغذ ہے اور یہ بھی کاغذ ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ ہم ہاتھ باندھ کے اپیل کرتے ہیں علماء دیوبند سے، محبت کے ساتھ سوال کرتے ہیں۔ کسی کو چھیڑنا، طنز کرنا، ٹیز کرنا، گالی دینا، برا کہنا ہمیں محمد کریم نے سکھایا ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو ادب سے، محبت سے، پیار سے، دلوں کو قریب کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں: بندہ اللہ کیسے بن گیا؟ بندوں کے سردار ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز پڑھ کے قدم مبارک سوج گئے ہیں۔ سیدہ کائنات سوال کرتی ہے: اللہ کے نبی اتنی محنت کر رہے ہو، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب معاف کیے ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، کوئی آپ کے کھاتے میں گناہ نہیں ہے، پھر بھی اتنی لمبی عبادتیں پڑھ کرتے ہو؟ کہا عائشہ جس اللہ نے اتنا رحم کیا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا نہ بنوں؟ بندہ نہ بنوں؟ نبی اپنے آپ کو کیا کہہ کر کے؟ انا عبدہ ورسولہ، میں اس کا بندہ ہوں۔ جب امام کائنات اتنی عبادتوں کے باوجود بندے رہے تو آج کا کوئی صوفی فنا فی اللہ ہو کر اللہ کیسے بن گیا؟ ناظرین کرام، یہ توصیف الرحمان کا جو اعتراض ہے نا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء دیوبند کے نزدیک خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں، مخلوق اور اللہ میں کوئی فرق نہیں۔ اس کا جو بنیادی اعتراض ہے، کہتا ہے یہ عقیدہ ہے۔ اب یہ عقیدہ کہاں لکھا ہوا کہ ہم نے کہا یہ عقیدہ ہے؟ لیکن اس نے کہہ دیا یہ عقیدہ ہے، اور یہ فضائل صدقات کی 558 نمبر صفحے سے جو نا حوالہ دیا ہے کہ وہاں یہ جو لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے؟ جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ یہ جو ہے نا اس نے پیش کیا ہے کہ بھائی دیکھیں یہ بندہ اور اللہ۔ پھر کہتا ہے کہ میں سوال پوچھتا ہوں علماء دیوبند سے کہ بندہ اللہ کیسے بن گیا؟ یہ سوال پوچھ رہا ہے۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کی خدمت میں پہلے یہ چیزیں پیش کر چکے ہیں کہ غیر مقلد کا کام ہے خیانت سے، دھوکے سے، خیانت سے اور دھوکے سے عبارت پیش کرے گا، حوالہ دے گا تاکہ لوگ گمراہ ہوں اور لوگوں کا ذہن خراب ہو، اور علماء اور صلحاء سے لوگ متنفر ہوں۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے، یہ بار بار کرتے آئے ہیں۔ آپ نے علماء دیوبند کے بیانات سنے ہیں، ان کی آپ ممکن ہے آپ کو ان کے ساتھ رہے ہوں، ان کی کتب پڑھی ہوں، آپ کو کہیں یہ نظر آیا ہو کہ علماء دیوبند یہ درخت بھی اللہ ہے، یہ پہاڑ بھی اللہ ہے، یہ ٹیلا بھی اللہ ہے، ہر چیز کو اللہ سمجھتے ہوں۔ ایسی کوئی بات کہیں نظر نہیں آئی ہوگی۔ لیکن یہی بات جو توصیف الرحمان پیش کر کے دھوکہ دے رہے ہیں، آج ہم آپ کی خدمت میں وہ چیز پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ فضائل صدقات ہے۔ اس نے جو اس فضائل صدقات کا جو نا صفحہ نمبر 558 دیا ہے، تو یہ بات جو کہاں سے چل رہی ہے؟ 557 سے یہ بات چل رہی ہے، ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، آپ کو دکھا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ اصل میں مولانا زکریا صاحب کا نہیں لکھا ہوا، یہ ایک مکتوب ہے جو مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب نے اپنے مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی طرف ایک خط لکھا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ مکاتب رشیدیہ میں ہے۔ اب یہ سوال جو پوچھ رہا ہے توصیف الرحمان کہ بندہ اللہ کیسے بن گیا، اور پھر اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بھی پیش کیا کہ اللہ کے رسول اس بات کے باوجود اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ اب دیکھیں یہ جب اس کا خط شروع ہوتا ہے، مکتوب نمبر 13 میں مکاتب رشیدیہ میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ مولانا رشید احمد گنگوئی لکھتے ہیں کہ حضور نے جو بندہ نالائق کے حالات سے استفسار کیا ہے، استفسار فرمایا ہے۔ اب یہ ابتدا میں ہی آپ اس پر غور کریں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بندہ نہیں سمجھتے، اس نے شروع سے ہی خود کو بندہ لکھا ہے اور بندہ نالائق لکھا ہے۔ لکھا کہ حضور نے جو بندہ نالائق کے حالات سے استفسار فرمایا ہے۔ او بھائی، یہ تو کہتے ہیں یہ بندہ نہیں، یہ خود کو اللہ سمجھتا ہے، یہ تو کہتا ہے بندہ نالائق۔
ابتدا، اب دیکھیں وہ بات کہیں نہ کہیں چھوڑیں گے کہ بات ظاہر نہ ہو۔ آگے لکھتے ہیں میں جو آفتاب کمالات کے روبرو عرض کروں، بخدا شرمندہ ہوں، کچھ نہیں ہوں مگر جو ارشاد حضرت ہے تو کیا کروں۔ آگے لکھتے ہیں حضرت مرشد من علم ظاہری کا تو یہ حال ہے کہ آپ کی خدمت سے دور ہوئے غالباً عرصہ 7 سال سے کچھ زیادہ ہوا ہے۔ اس سال تک 2 سے چند عدد زیادہ آدمی سند حدیث حاصل کر کے گئے ہیں، اور اکثر ان میں وہ ہیں کہ انہوں نے درس جاری کیا اور سنت کے احیاء میں سرگرم ہوئے، اور اشاعت دین ان سے ہوئی، اور اس شرف سے زیادہ کوئی شرف نہیں اگر قبول ہو جائے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اور حضرت کے اقدام نالین کی حاضری کا ثمرہ ہے کہ ثمرہ کا یہ خلاصہ ہے کہ جذر قلب میں غیر حق تعالیٰ سے نفع و ضرر کا التفات نہیں ہے۔ ناظرین کرام توجہ کریں، غور کریں کیا لکھا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت کے اقدام نالین کی حاضری کا ثمرہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جذر قلب میں غیر حق تعالیٰ سے نفع و ضرر کا التفات نہیں ہے۔ اب یہاں تو توصیف الرحمن کہہ رہے ہیں کہ اس نے بندہ اور خدا کو ملا دیا، اب یہ کہہ رہا ہے غیر حق تعالیٰ سے، یہ کہتے ہیں یہ غیر ہے ہی نہیں، یہ سب کچھ اللہ ہے۔ یہ یہاں کہہ رہا ہے کہ آپ کی صحبت اور آپ کے قدموں کی جوتیوں کا یہ ثمرہ ہے، اس کا یہ خلاصہ ہے کہ اللہ کے غیر سے جو دل میں نفع و ضرر کا التفات، یعنی اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے غیر سے کوئی نفع و نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کا غیر مان رہا ہے پوری کائنات کو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ مانتے نہیں ہیں، ہر چیز کو اللہ مانتے ہیں۔ دیکھیں یہ بات اتنی بات چھپا کر آگے آخری لفظ دیا نا، اس پر بھی ہم آتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں واللہ بعض اوقات اپنے مشائخ کی طرف سے علیحدگی ہو جاتی ہے، لہذا کسی کی مدح و ذم کی پرواہ نہیں رہی، اور ذام و مادح کو دور جانتا ہوں، اور معصیت کی طبع نفرت اور اطاعت کی طبع رغبت پیدا ہو گئی ہے، بس زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوق چشمی ہے۔ اب یہ اس کی جو صفات تھی نا وہ اپنی ذکر کر گیا، اب جو اپنی خوبیاں تھیں وہ ذکر کی، اب پھر خیال آیا کہ اپنی خوبیاں بیان کر رہا ہوں، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ اب لکھتا ہے اب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یا اللہ معاف فرمانا، حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں یا اللہ معاف فرمانا، حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے، جھوٹا ہوں۔ اب کہتا ہے یہ بھی میرا جھوٹ ہے، گویا کہ میں اتنی صفات کا مالک نہیں ہوں، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے۔ اب یہ کہتا ہے اللہ پاک تو ہی ہے نا، کہ جو ہے نا تیرا ہی وجود ہے، تیرے بغیر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا نا۔ اب کہتا ہے میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں۔ اب اس میں فضائل صدقات میں جو لکھا ہے نا کہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اب یہ اگر آپ اس بات کو یہیں چھوڑ کر اگر پیچھے سے دیکھیں گے تو بھی بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ گویا یوں سمجھ میں آ رہا ہے جو میرے اندر کمالات ہیں وہ بھی یعنی حق تعالیٰ شانو کی طرف، جو میں ہوں وہ تو ہے۔ اب اس میں کہتا ہے کہ دیکھیں بندے نے خدا کی طرف، لیکن اگر ہم چلتے ہیں مکاتب رشیدیہ میں اس حوالے کو دیکھتے ہیں، ہم اسکین آپ کو دکھا رہے ہیں اسکرین پر، آپ دیکھ لیں مکاتب رشیدیہ میں وہ الفاظ نہیں ہیں، یہاں فضائل صدقات میں یہ چھپائی کی غلطی ہوئی ہے کہ یہاں یہ ہو گیا کہ جو میں ہوں وہ تو ہے، وہاں مکاتب رشیدیہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں صاف لکھا ہوا ہے جو میں ہے وہ تو ہے، یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، جو میں ہے وہ تو ہے، یعنی اندر میں جو آدمی کی انانیت ہوتی ہے نا کہ میں ہوں، یہ میں کہتا ابھی تک ہے وہ تو ہے، اور تو میں اور تو یعنی اندر میں بھی ہو اور اللہ کی ذات کی یعنی کا دعویٰ کیا جائے اللہ کی توجہ اور معیت کا، تو کہتا ہے یہ خود شرک در شرک ہے۔ آگے پھر لکھ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب مجھے بتائیں ایک بندہ خود کو خدا سمجھے پھر استغفر اللہ استغفار کس سے کر رہا ہے؟ خود کو جو وہ خدا ہی بنا لیا نا۔ تو دیکھیں کتنی جھوٹی بات، ایک تو وہ پرنٹ کی غلطی تھی جو ابھی اس وقت فضائل صدقات میں اس کی تصحیح کی گئی ہے، یہ نیا جو ایڈیشن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں جو میں ہے وہ تو ہے۔ تو ناظرین کرام اس طرح سے دھوکہ دے کر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مخلوق کو نہیں مانتے، ساری مخلوق کو خدا سمجھتے ہیں، بالکل جھوٹ ہے اور یہ دھوکہ ہے۔